کہانی حویلی کی چھت پر اور ایک راز۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک بڑی حویلی تھی جسے سردار حویلی او کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس حویلی کا ذکر کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک رات سردار فیروز خان کا پورا خاندان اچانک غائب ہو گیا۔ نہ کسی کا جنازہ نہ کوئی خبر، بس حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد سے یہ حویلی خالی پڑی تھی اور محلے والے وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جب رات ہوتی تھی اور آسمان پر بادل گرجتے تو حویلی کی چھت پر ایک عورت نظر آتی تھی جو سفید لباس میں ملبوس ہوتی اور ایک جلتا ہوا چراغ اٹھائے ہوتی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ چیخ چیخ کر اپنے بچوں کو پکارتی تھی، میرے بچے کہاں ہو؟ یہ کہانیوں کا حصہ بن چکا تھا، لیکن ایک دن شہر سے واپس آنے والے علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کا راز جانے جائے گا۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے 12 بجے حویلی میں داخل ہوا۔ پورے محلے میں سناٹا تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ حویلی کا اندرونی منظر انتہائی پراسرار تھا۔ جہاں جہاں قدم رکھتے گرد الفاظی اور پرانے پردے ہوا میں ہلتے ہوئے نظر آتے، جیسے ہر کمرہ کسی راز کا حامل ہو۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت تک پہنچے جہاں اچانک ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی عورت سامنے آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا چراغ تھا اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ علی کے جسم میں لرزہ آ گیا، لیکن وہ خوف کے باوجود ہمت سے اس عورت کا سامنا کرتا ہے۔ عورت نے آہستہ آہستہ علی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میرے بچوں کو تم نے چھینا تھا، تمہارے لیے یہاں کوئی پناہ نہیں ہے۔ یہ آواز جیسے علی کے اندر تک جا پہنچی، لیکن اسی لمحے عورت نے ایک اور حقیقت بتائی، میرے خاندان کا قتل ایک بدلے کی خاطر ہوا تھا، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ میری تکلیف کا انتقام تمہارے خاندان سے ہو چکا ہے۔ علی اس بات کو سمجھ نہ سکا کہ اس عورت کا غصہ اس سے کیوں جڑا ہوا تھا، لیکن ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ دروازہ زوردار طریقے سے بند ہو گیا اور علی کی نظر ایک پراسرار شخصیت پر پڑی جو اندر آ چکا تھا۔ یہ تھا علی کا کزن برہان، جو اپنے جادو اور جنات کے علم میں ماہر تھا۔ برہان کا نام پورے شہر میں عزت سے لیا جاتا تھا۔ وہ جنات کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا اور ان کی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا تعویذ پڑا جس سے جنات فوراً حرکت میں آ گئے اور عورت کی طاقت میں بھی کچھ کمی آئی۔ برہان نے عورت کو آہستہ سے مخاطب کیا، میں جانتا ہوں تمہاری تکلیف، لیکن تمہاری انتقام کی آگ تمہیں کبھی سکون نہیں دے گی، تمہیں اپنے غصے سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ عورت نے جواب دیا، میرے خاندان کو کسی نے بے دردی سے مارا تھا اور میں اس درد کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرے بچے اور شوہر اس ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ برہان نے اس کی باتوں کو سمجھا اور کہا، تمہاری طاقت نے تمہیں جنات کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی اجازت دی، لیکن اس بدلے کی آگ میں تم اپنے آپ کو ہمیشہ جلانے والی ہو۔ برہان نے اپنی طاقت سے عورت کے جنات کو قید کیا اور اس کے بعد کہا، اب تمہاری تکلیف کا اختتام ہوا، تمہاری انتقام کی آگ سرد ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ عورت نے برہان کی باتوں کو سنا اور آہستہ آہستہ اس کے جنات سے آزاد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور وہ پہلی بار آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ حویلی کے اندر غائب ہو گئی اور لوگوں نے دوبارہ حویلی میں سکون محسوس کیا۔ اس کے بعد سے حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ برہان نے فیصلہ کیا کہ وہ عورت اور اس کے خاندان کو سکون دینے کے بعد حویلی چھوڑ دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جنات کی طاقت کو قابو کرنا اور ایک انسان کے دکھوں کو ختم کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اب حویلی میں نہ جنات کا غصہ تھا نہ عورت کی تکلیف، سب کچھ ٹھیک تھا اور علی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اس حویلی میں نہیں آئے گا۔ آگے آنے والی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں تو براہ کرم میرے یوٹیوب چینل برہان وائس سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب میری حوصلہ افزائی کرے گا اور مجھے مزید کہانیاں بنانے کا جذبہ دے گا۔ اب آئیے اگلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اندھیر جنگل کا راز مکمل کہانی۔ خواب اور حقیقت کا ملاپ۔ رات کا وقت تھا، سڑک پر صرف گاڑیوں کے پہیے کی آواز سنائی دے رہی تھی
और चांद की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी। हम 5 दोस्त शुएब, हिलाल, अली, सुफियान और नुमान एक तवील सफ़र के बाद वीरान रास्ते पर आ पहुंचे थे। बस रुक चुकी थी और हमें गांव तक पहुंचने के लिए एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरना था। गांव के लोग अक्सर इस रास्ते को छोड़ देते थे क्योंकि उनके मुताबिक वहां कुछ पुरस्रार और ख़तरनाक वाक़यात हुए थे, लेकिन हम सब ने इसको महज एक कहानी समझा और आगे बढ़ना शुरू किया। ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, कहीं कोई और नहीं, अली ने घबराते हुए कहा। कुछ नहीं होता, बस चलते रहो, शुएब ने जवाब दिया, लेकिन इसकी आवाज़ में भी एक चिपचिपाहट थी। हम सब ने अपनी टार्ची निकाली और उनकी रोशनी में चलना शुरू किया। दरख्तों की टहनियाँ एक दूसरे से टकरा रही थीं और हवा में एक अजीब सा सुकूत था। क्या तुम लोग कुछ सुन रहे हो? हिलाल ने सरगोशी की। कुछ नहीं, बस ख्यालात हैं, नुमान ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में इज़्तिराब था। फिर अचानक दरख्तों की हुनर साकित सी आवाज़ आई, रोना रोना। हम सब की नज़रें एक दूसरे पर गईं और दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सुफियान ने कहा। आगे बढ़ो, हमने किसी से कुछ नहीं कहना, शुएब ने कहा, मगर उसकी आवाज़ में भी अब एक अनजान सा खौफ था। हम आगे बढ़े और फिर हमें एक अजीब सी चमक नजर आई। एक औरत सफ़ेद लिबास में, बालों में गंधक की महक और आंखों में खून की लकीरें नजर आए। इसका चेहरा एक पुरस्रार मुस्कुराहट से भरा हुआ था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वापस जाओ। इसकी आवाज़ में एक गैर इंसानी सी गूंज थी। हम सब लरसते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन जब तक हम कुछ समझ पाते वो औरत हमारे सामने आ चुकी थी। अली, कहाँ हो? मैंने मुड़कर आवाज़ दी, लेकिन इसकी कोई आवाज़ ना आई। शुएब, हिलाल ने पुकारा। तब हम सब ने देखा कि अली ज़मीन पर गिरकर तड़प रहा था। खून बह रहा था और उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो कमर के नीचे से खून में डूबा हुआ था। मुझे छोड़ो नहीं, वो चीख रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। हिलाल और सुफियान ने इसको पकड़ने की कोशिश की, मगर एक ताकतवर हवा का झोंका आया और वो दोनों भी गिरा पड़े। ये सब क्या हो रहा है? नुमान ने रोकते हुए कहा। हम सब बेहोश हो चुके थे और वो पुरस्रार औरत हमें एक खिंचती हुई तारीकी में घसीट रही थी। जब हमें होश आया, हम एक कदीम और पुरस्रार झोंपड़ी में थे। वहां दीवार पर खून से कुछ लिखा था, शुएब, तुम अब हमारे हो। मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर वो औरत दोबारा हमारे सामने आई और कहा, अब तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है और अब तुम्हारी तकदीर का फैसला हम करेंगे। एकदम सब कुछ सियाह हो गया और फिर हम अस्पताल के कमरे में बेदार हो गए। आँख खिली तो अस्पताल की छत नजर आई। मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में हूँ जहाँ कुछ भी हकीकत नहीं है। शुएब, अब बेदार हो गए हैं, नर्स ने आहिस्ता से कहा। काफ, क्या हुआ? मैंने हाँफते हुए पूछा। अब 3 दिन से बेहोश थे और आपको जंगल से अस्पताल लाया गया था, वो नर्स ने कहा। मगर वो सब, वो औरत, वो खून। मेरी जुबान से सवाल निकला। नर्स ने मेरी हालत को देखते हुए कहा, आपने जो कुछ भी महसूस किया वो ख्वाब था। आपकी हालत नाजुक थी और आपके दिमाग ने खौफ और बेहोशी में ये सब देखा। ये सब ख्वाब था। मेरी आंखों में आंखें मचली हुई थीं। जी, अपने खौफ के मारे ये सब देखा था, वो नर्स ने दोबारा कहा। लेकिन जब नर्स के साथ एक और औरत अंदर आई तो वो औरत वही थी जो मैंने जंगल में देखी थी। शुएब, तुम अभी भी समझ नहीं पाए। इसकी आवाज़ वही थी जो मुझे जंगल में सुनाई दी थी। काफ, क्या? मैंने बेयकीनी से कहा और मेरी नज़रें इस पर मरकूज हो गईं। तुम्हें वापस आना था, तुमने हमें जगाया। अब तुम्हारा फैसला क्या है? वो औरत मुस्कुराते हुए बोली। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। फिर अचानक वो औरत गायब हो गई और नर्स ने कहा, शुएब, क्या आप ठीक हैं? मेरे दिमाग में वो सब वाक़यात दोबारा गूंजने लगे। वो जंगल, वो औरत, वो खून और वो कतबा। शायद ये सब ख्वाब था, मैंने दिल में कहा, मगर दिल में ये सवाल मुसलसल बखर रहा था, क्या वो सब हकीकत थी? अब आइए अगली कहानी का आगाज करते हैं। कहानी वार्ड नंबर 13। रात के 2 बजे का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर के कोने में वाक़े नूर अलाउ अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि यहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। पुराने वार्ड से कराहों, चीखों और कभी कभी किसी औरत के हंसने की हौलनाक आवाज़ें।
راحت جو کہ ایک نوجوان ڈاکومنٹری میکر تھا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہسپتال کے اندر جا کر رات گزارے گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکے۔ اس کے ساتھ اس کا دوست ہاشم بھی تھا جو کیمرہ مین تھا۔ دونوں لڑکے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اندر ہر طرف سناٹا اور بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، دیواروں پر خون جیسے دھبے تھے اور فرش پر بکھرے ہوئے پرانے میڈیکل آلات۔ ایک جگہ پر ٹوٹی ہوئی اسٹریچر پڑی تھی جس پر سرخ دھاریاں صاف نظر آ رہی تھیں، جیسے کسی کو وہیں کاٹا گیا ہو۔ وارڈ نمبر 13 وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ ہولناکی کی کہانیاں سنائی جاتی۔ راحت نے دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے ٹارچ جلائی دیوار پر لگی پرانی تصویریں نظر آئیں۔ ایک تصویر میں ایک نرس مسکرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی روشنی تھوڑی قریب گئی اس کی آنکھیں خونی سرخ نظر آئیں۔ ہاشم نے بے ساختہ کہا، یہ تصویریں بدلتی کیوں محسوس ہو رہی ہیں؟ اچانک وارڈ کے آخر میں رکھے بیڈ پر چادر ہلنے لگی۔ دونوں نے کیمرہ اس طرف گھمایا۔ چادر آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور پھر ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی عورت کی لاش نظر آئی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور براہ راست راحت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ زندہ ہے؟ راحت کی آواز کانپنے لگی۔ تبھی اچانک وہ عورت اٹھ بیٹھی، اس کی گردن ایک طرف کو مڑی ہوئی تھی، بال چہرے پر بکھرے ہوئے اور ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ۔ اس کی آواز آئی، تم بھی آئے ہو؟ جیسے باقی سب آئے تھے، لیکن کوئی واپس نہیں گیا۔ ہاشم نے کیمرہ چھوڑا اور بھاگنے لگا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ راحت نے کیمرہ زمین پر رکھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کانپنے لگا۔ پھر اس وارڈ میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں، جیسے کوئی مریض درد سے تڑپ رہا ہو۔ زمین ہلنے لگی، لائٹس جھپکنے لگیں اور پھر وارڈ کا منظر بدل گیا۔ اب وہاں کوئی بستر نہ تھا، صرف خون سے لت پت دیواریں اور ہر طرف گڑگڑاہٹ کی آواز۔ صبح پولیس نے رپورٹ دی، 2 نوجوان ڈاکومنٹری میکر ہسپتال گئے تھے۔ صرف ایک کیمرہ ملا ہے جس میں آخری سین میں ایک عورت کی آواز ہے جو کہتی ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے وارڈ میں ہو۔ میری کہانیاں آپ کو روزمرہ کی تھکاوٹ اور بے چین زندگی سے نکال کر ایسی دنیا میں لے جائیں گی جہاں ہر لمحہ آپ کو سکون تو دے گا، مگر وہ سکون نیند سے پہلے دل کو دہلا دے گا۔ یہ ہے برہان وائس اسٹوریز، وہ جگہ جہاں ہر آواز ایک راز چھپاتی ہے اور ہر کہانی آپ کے وجود میں آتر جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی صرف ایک سنسنی خیز داستان نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جس سے واپس آنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ایک اور بے حد ڈرونی کہانی کی طرف، مکمل خاموشی کے ساتھ، کیونکہ کچھ آوازیں صرف خاموشی میں سنائی دیتی ہیں۔ بارش کی بوندیں جب زمین پر گرتی تو کیچڑ کی چھینٹیں ہر طرف اڑتی۔ ہوا میں نمی کے ساتھ جنگل کی مٹی کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور وقفے وقفے سے بجلی کی چمک سے پورا جنگل ایک لمحے کو روشن ہو جاتا، جیسے کوئی پراسرار راز لمحہ بھر کے لیے آشکار ہو رہا ہو۔ گاؤں چنارپور کی سڑکیں سنسان تھیں۔ لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں میں دبک جاتے۔ سب سے زیادہ خوف زدہ وہ راستہ تھا جو جنگل کے بیچوں بیچ پہاڑی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ اسے کالا راستہ ہی کہا جاتا تھا۔ ایک سنسان ٹوٹے پھوٹے پتھریلے ٹریک پر مشتمل وہ راہ جو دن میں بھی سنسان رہتی، رات کو قبرستان کا منظر پیش کرتی۔ زبیر ایک پرعزم نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے لیکن چہرے پر سنجیدگی۔ نایاب اس کی منگیتر نرم دل اور حساس طبیعت رکھتی تھی، جبکہ حارث ان کا قریبی دوست جو ہمیشہ مذاق کرتا رہتا آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ گاڑی کی حالت خستہ ہو چکی تھی، انجن بار بار بند ہو رہا تھا۔ گھڑی رات کے 10:30 بجا رہی تھی۔ یار ہمیں پیدل چلنا ہوگا، یہ گاڑی اب نہیں چلے گی، او زبیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ نایاب نے چونک کر سامنے کے راستے کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی کالا راستہ ہے نا؟ اس کی آواز دھیمی خوفزدہ تھی۔ بارش نے ان کے کپڑے گیلا کر دیے تھے۔ جنگل کی طرف بڑھتے ہی ہر طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ درخت اتنے قریب تھے کہ ان کے سائے مل کر ایک دیو کی مانند لگ رہے تھے۔ راستے میں قدموں کی آواز کی گونج ہی سنائی دیتی، کبھی کوئی جھاڑی ہلتی تو کبھی دور کہیں الفالو کی آواز آتی۔
हर आवाज दिल में एक खौफ की लहर दौड़ा देती। फिर अचानक एक झाड़ी से आवाज आई, शश। हारिस ने फौरन पीछे देखा। किसने आवाज दी? जुबैर ने टार्च इस समत मारी, लेकिन वहां कुछ ना था। नायाब ने बेइख्तियार जुबैर का बाजू थाम लिया। इसके हाथ ठंडे हो चुके थे। चंद कदम और चलने के बाद अचानक सामने एक औरत जाहिर हुई। ऐसा लगा जैसे वो धुंध से बनी हो। इसके बाल भीगे हुए और चेहरा सफेद मुर्दा जैसा था। पांव जमीन से कुछ ऊपर थे। इसके हाथ में एक पुराना चिराग था जिसकी लो नीली थी जैसे आग, नहीं कोई जादू हो। वापस चले जाओ। इसकी आवाज गूंजी जैसे कब्रें बोल पड़ी हों। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जुबानें जैसे बंद हो गई हों, जिस्म जैसे किसी ने जकड़ लिए हों। जुबैर ने बमुश्किल आवाज निकाली, हमें जाने दो, हम सिर्फ रास्ता पार करना चाहते हैं। औरत ने आगे कदम बढ़ाया। इसके हर कदम के साथ जमीन हिलती महसूस हो रही थी। 50 साल पहले मुझे जिंदा जलाया गया था इसी जंगल में। अब हर वो रूह जो यहां आती है मेरे साथ रहती है हमेशा के लिए। अचानक इसने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो सीधी रूह में आतर जाए। जंगल में जैसे हर दरख्त ने वो आवाज सुनी हो। चिराग की लो बुझ गई। अंधेरा ऐसा छाया कि हाथ को हाथ साझाई ना देता था। नायाब चीखी। हारिस की सांस फूलने लगी। जुबैर ने कोशिश की सबको खींच कर वापस दौड़ाए, मगर उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। फिर अचानक एक तेज हवा चली। एक साया उन पर लपका और सब कुछ अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह गांव के किसान ने जब जंगल के किनारे नजर दौड़ाई तो वहां 3 खून आलूद जूते पड़े थे। उनके करीब एक टूटा हुआ चिराग रखा था जो अब भी नीली रोशनी दे रहा था। कहते हैं इसके बाद कोई भी काला रास्ता पार करने की हिम्मत ना कर सका। रात को अगर कोई जाने लगे तो एक सफेद लिबास में औरत चिराग लेकर उसका रास्ता रोकती है और उसकी आंखें कहती हैं, तुम वापस नहीं जा सकते। अगर आप भी रात को पुरस्रार कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो बुरहान के साथ इस खौफनाक सफर में शामिल हों। अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी खौफनाक कहानी न छोड़ें। शुक्रिया, और याद रखें, खौफ हमेशा आपके करीब होता है, बस इसे महसूस करने की जरूरत होती है।